सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नियत इसके अमल से बेहतर है। अल्लाह ज़वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीखकर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुसलमान है अतार तेरी अता से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس
شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. آئیے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک حمدیہ کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی حصول ثواب رضائے الہی عز و جل اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں میرے ساتھ شامل ہو جائے. سارے عالم کا پروردگار اے میرے معبود کردگار سارے عالم کا پروردگار اے میرے
ہستی کی ہے ساری بہار، اے میرے محبوب حق اے کردگار، سارے عالم کا تو ہے پروردگار، سارے عالم کا تو ہے پروردگار، سارے عالم کا تو ہے پروردگار، کہ تو سے طیبہ ہے یہ آدمی، خاک کو سے طیبہ ہے یہ آدمی، خاک کو سے طیبہ ہے یہ آدمی، خاک کو سے طیبہ ہے یہ آدمی، حشر میں یا رب نہ ہو یہ شرمسار، حشر میں یا رب نہ ہو یہ شرمسار، حشر میں یا رب نہ ہو یہ شرمسار، حشر میں یا رب نہ ہو شرمسار، اے میرے محبوب حق اے کردگار، سارے عالم کا تم ہے پروردگار، صلو علی الحبیب على محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا سلسلہ ہے، ساتھ ہی نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنی دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و کرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو. پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنے کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، درود پاک کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں. اس حکایت درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. یاد رہے، مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار،
اور کفر ہے۔ موقع کی مناسبت سے شفاعت کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں شفاعت کے بارے میں کچھ مدنی پھول تحریر فرماتے ہیں کہ ان مدنی پھولوں کو قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی۔ شفاعت کی معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز روایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس سلسلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی یعنی انکار ہے، وہاں مراد ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں۔ مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے، وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت۔ پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ یہ وہ آیت کریمہ تھی جس میں شفاعت سے نفی تھی۔ مراد یہ کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں۔ اب وہ آیات کریمہ جہاں قرآن پاک میں شفاعت کا ثبوت ہے، وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن مراد ہے، یعنی اللہ عز و جل کے پیارے بندے اپنے محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ تعالی کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے۔ مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز ایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ترجمہ کنز ایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 139 تا 141 پر قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے کہ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے
جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک شفاعت کریں گے۔ حفظ جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ اس اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شعر کی شرح کلام رضا سے اس شعر میں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے عاشقان رسول، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ کرتے رہیے، گویا اپنے لیے اس مثل پناہ گاہ بنائیے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ شرح کلام رضا۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے آپ سے تواضعاً یعنی بطور انکساری فرما رہے ہیں کہ تو سب سے بڑا گناہگار ہی صحیح، مگر تو جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، اس لیے اے میرے غمگین دل تسلی رکھ، بروز حشر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں سر پہ گناہ کا بار ہے، تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا اسیا شعار، تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا اسیا شعار، یوں شفاعت کا یہی سب سے بڑا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محقق علی الاطلاع خاتم المحدثین علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمی ہے جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی۔ یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان محشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے اور اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب کی جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ میرے آقا حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ آج دنیا میں اللہ کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ جبھی تو کہا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شعر کی شرح۔ آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کر لے اور ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے کے لیے دوڑے گا، تو اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دار العمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہیں مان لیتا تو کام ہو جاتا۔ اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دار العمل نہیں دار الجزا، یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ شفاعت کی امید پر ہمیں بھی
اللہ تعالی عز و جل کی رحمت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آئیے میرے ساتھ مل کر مناجات میں شامل ہو جائیے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا مانگیں۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ
رخ ہے جو بلا کا پھیری دے رخ ہے جو بلا کا واسطہ شاہ کرم و بلا کا واسطہ شاہ کرم و بلا کا واسطہ شاہ کرم و بلا کا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 سامنے جب ہو گنبد خضرا قلب جگر ہو پارا پارا قلب جگر ہو پارا پارا بہہ نکلے اشکوں کا دھارا بہہ نکلے اشکوں کا دھارا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 یا اللہ میری بھر دے شاہ مدینہ کی الفت دے سوز دے در دوری فت دے سوز دے در دوری فت دے عشق نبی میں خوب بلانا عشق نبی میں خوب بلانا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 میں ہوں بندہ تو ہے مولا تو ہے قادر میرا سارا تو ہے قادر میرا سارا میں منگتا تو دینے والا میں منگتا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 ہے تیرا فرمودنی ہے یہ دعا ہو قدر نہ سنی ہے یہ دعا ہو قدر نہ سنی جلوہ یار سے کس کو بسانا جلوہ یار سے کس کو بسانا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری
بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے تجھے پر اپنی عطائیں، کھول دے تجھے پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 دعوت اسلامی کی کئیوں سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ پیدا ہو بچہ بچہ، اس پہ پیدا ہو بچہ بچہ، اس پہ پیدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 دے اس نے اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ جو خزانہ دے تقویٰ کا، مجھ جو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے، عطار الہی بن جائے، عطار الہی، مہر رضا بے مدینہ، مہر رضا بے مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مسلمان ہے تار تیری عطا سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔